اچھا جی، تو اسی طرح اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اب وہی اسی سند پہ مالک ان نافع ان ابن عمر کی سند پہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری نہیں، موطا امام مالک میں، موطا امام مالک میں ہمیں جو سند ملتی ہے وہ اس سند کے ساتھ ملتی ہے، روایت ملتی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن جو ہے وہ نہر یوم النہر کے بعد 2 دن ہے، یعنی کہ 3 دن۔ اب وہ بے شک روایت ضعیف ہے اور معلول ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو زبردستی بھی صحیح بنا لیتے، چونکہ ہمارے پاس صحابی کا فتویٰ گولڈن سند سے آ گیا، یعنی بچے کو بھی اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ بجائے یہ کہ بہت سارے علماء کے اقوال ہوں ہمارے پاس 1400 سال کے بعد، اس کے بجائے ہم ایک صحابی یا تابعی کا فتویٰ لے لیں جو ہمارے پاس گولڈن سند سے ہو، اور ہم آج ایک چھلانگ مار کے 1300 سال پہلے یا 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچے۔ یہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں صحابہ نے کچھ عجیب رائے قائم کی، جیسے ایک صحابی تھے جو روزے کے دوران اولے کھانے کے قائل تھے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کچھ شاذ آراء ہوتی ہیں۔ ابن عباس کو اس کا مسئلہ پتہ نہیں چلا تمتع کا اور اس کا نکاح مطا کا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے نماز کے مسائل ہو گئے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابی کو علم نہیں ہوا، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ صحابہ نے ہم سے بہتر سمجھائی۔ جیسے خضاب کا مسئلہ ہے، اب اس میں سب علماء کہتے ہیں کہ گو کہ مرفوع روایت میں یہ ہے کہ کالا خضاب آدمی کو لگانا منع ہے، اسپیشلی بوڑھا، لیکن صحابہ لگاتے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام وہ 55-60 سال کی عمر میں انہوں نے لگایا ہوا تھا کالا خضاب، تو اس لیے ہمیں پھر ماننا پڑے گا۔ وہاں سب کہتے ہیں کہ ہم رسول صحابہ کہیں گے کہ صحابہ کے عمل کو کہیں گے کہ یہ حدیث کا فہم ہے، تو پھر باقی معاملات میں بھی آپ مانو کہ ابن زبیر کو جب آپ آمین کی حدیث ان کی نقل کرتے ہو بخاری میں کہ وہ زور سے آمین کہتے تھے اور ان کے اصحاب مکہ میں، تو پھر یہ بھی مانو کہ وہ جو ارسال الیدین کرتے تھے اور ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھتے تھے وہ بھی عمل رسول اللہ سے ڈرائیو تھے۔ تو اس طرح ہم بہت سارے مسائل میں بچ جاتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال و اعمال و فتاویٰ کو دیکھیں، کامن مسائل میں کچھ ایک دو جگہ شذوذ ہوتی ہیں، وہ علتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاملے میں معاملہ کہیں خراب ہے، لیکن زیادہ تر مسائل ان سے حل ہو جاتے ہیں، اور متقدمین کے منہج کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ہم متاخرین اور معاصرین کے فتووں پر چلیں، کیونکہ ان کی تحقیقات روزانہ تبدیل ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔